السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا وسہلا ومرحبا، خوش آمدید۔ الحمدللہ آج ہمارا 26واں سبق ہے اور ہم حوارات اور نحو و صرف کے بنیادی مباحث کے بارے میں آپ کے ساتھ سبق پڑھ رہے ہیں۔ آج بھی ایک حوار ہے جو استاد اور شاگردوں کے درمیان ہے۔ پہلے اس حوار کو پڑھتے ہیں، اس کے بعد آتے ہیں صرف کے سبق کی طرف۔ تو یہ پہلا سوال ہے، المدرس لم تأخرتم یا اخوان؟ المدرس لم تأخرتم یا اخوان؟ استاد تم دیر سے کیوں آئے ہو اے بھائیو یا اخوان اے بھائیو؟ الزبیر لأن المطعم فتح اليوم متأخرا، لأن المطعم فتح اليوم متأخرا۔ زبیر کیونکہ مطعم آج دیر سے کھلا ہے، کیونکہ مطعم آج دیر سے کھلا ہے۔ المدرس متى فتح، المدرس متى فتح؟ استاذ کب کھلا، مطعم کب کھلا؟ زبیر فتح الساعة السادسة، فتح الساعة السادسة، وہ کھلا ہے 6 بجے، مطعم کھلا ہے 6 بجے۔ المدرس ومتى يفتح كل يوم، المدرس ومتى يفتح كل يوم؟ استاذ اور ہر روز کب کھلا کرتا ہے، اور ہر روز کب کھلا کرتا ہے؟ جابر يفتح الساعة السادسة إلا ربعا، يفتح الساعة السادسة إلا ربعا، جابر ہر روز 5:45 بجے کھلتا ہے، 15 کم 6 بجے کھلتا ہے۔ المدرس اجلسوا وافتحوا الكتاب أين كتابك يا إدريس؟ المدرس اجلسوا وافتحوا الكتاب أين كتابك يا إدريس؟ استاذ بیٹھ جاؤ اور کتاب کھولو، اے ادریس تمہاری کتاب کہاں ہے؟ ادریس سرق کتابی یا استاد، میری کتاب چوری ہو گئی ہے اے استاد۔ سرق کتابی یا استاد، میری کتاب چوری ہو گئی ہے اے استاد۔ المدرس سرق کتابک متى وأين؟ المدرس سرق کتابک متى وأين؟ استاذ تمہاری کتاب چوری ہو گئی ہے، کب اور کہاں؟ متى وأين، کب اور کہاں؟ ادریس سرق البارح من غرفتي وأنا غائب عنها وسرقت معه أشياء أخر، ساعتي وحذائي ومعظم ملابسي۔ ادریس چوری ہوا ہے کل میرے کمرے سے جبکہ میں وہاں نہیں تھا، اور اس کے ساتھ دوسری چیزیں بھی، میری گھڑی اور جوتے چپل اور اکثر کپڑے۔ المدرس عوضك اللہ منها، اللہ تمہیں اس سے بہتر دے دے۔ المدرس عوضك اللہ منها، اللہ تمہیں اس سے بہتر دے دے۔ تو یہ آج کا حوار ہے۔ اس میں کچھ نئے الفاظ ہیں، جیسے لفظ افتحو، فتح یفتح کا معنی ہے کھلنا، بار بار یہ لفظ آیا ہے۔ فتح یفتح کھولنا، افتح کھولو، یفتح وہ کھول رہا ہے۔ اور سرقہ، سرق یسرق کا معنی ہے چوری کرنا، سرق یسرق چوری کرنا۔ اور اسی طرح حذاء کہتے ہیں جوتے چپل کو۔ معظم کا معنی ہے اکثر، معظم کا معنی ہے اکثر۔ اور البارحہ رات کو، البارحہ رات کو۔ تو یہ حوار ہے اور مشکل الفاظ ہے۔ اب آتے ہیں گرامر کی طرف۔ آج ہمارے پاس فعل ماضی ہے۔ ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ ایک لفظ ہے، اس لفظ کی 2 قسمیں ہیں، ایک محمل ہے اور ایک موضوع ہے۔ پھر موضوع کی 2 قسمیں ہیں، ایک مفرد ہے اور ایک مرکب ہے۔ پھر مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں، اور اس کلمے کی 3 قسمیں ہیں، فعل ہے، اسم ہے، حرف ہے۔
پھر اس فعل کی بھی قسمیں ہیں، ایک فعل ماضی ہے، ایک فعل مضارع ہے، ایک فعل امر ہے۔ تو فعل ماضی کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ فعل ماضی اس کو کہتے ہیں جو گزشتہ زمانے میں ہوا ہو، ایسا کام جو گزشتہ زمانے میں ہوا ہو اس کے بارے میں جو فعل بتاتا ہے، جو لفظ بتاتا ہے، اس کو فعل ماضی کہتے ہیں۔ تو فعل ماضی اس فعل کو کہتے ہیں جو کسی ایسے کام کے بارے میں بتائے جو گزشتہ اور پہلے زمانے میں ہوا ہو۔ اب ہم آپ کو ایک دوسری بات یہ بتاتے ہیں کہ ہم جب آپ کو گردان بتائیں گے یعنی پورا، تو اس کو ہم اشاروں کے ساتھ بتائیں گے۔ اس اشارے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارا وقت بھی بچ جائے گا، اور جو چیز بتانا اس پر وقت لگتا ہے، ہو سکتا ہے سمجھنے بھی مشکل ہو، تو آپ کے لیے بڑی آسانی ہوگی۔ تو سب سے پہلے یہ بات نوٹ کر لیں کہ جب ہم دائیں ہاتھ سے اشارہ کریں گے تو یہ لفظ مذکر مرد کے لیے ہوگا، اور جب ہم بائیں ہاتھ سے اشارہ کریں گے تو یہ لفظ مؤنث کے لیے ہوگا۔ پھر جب ہم اس طرف اشارہ کریں گے دائیں طرف یا بائیں طرف تو اس کا مطلب ہے یہ غائب کا صیغہ ہے، اور جب ہم سامنے کی طرف بالکل سامنے کی طرف اشارہ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے حاضر کے لیے، اور جب ہم اپنی طرف اشارہ کریں گے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے متکلم کے لیے۔ اب ہم آپ کے سامنے فعل ماضی کا گردان پڑھتے ہیں، اس کو آپ اپنی کاپی میں لکھیں اور بار بار یاد کریں، اور ہم ابھی جو اشاروں کے ساتھ پڑھیں گے اس کو آپ بار بار سنیں تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ تو گردان ہے کتبا، کتبا، کتبو، کتبتا، کتبتما، کتبتم، کتبتو، کتبنا، کتبت، کتبتا، کتبنا، کتبتی، کتبتما، کتبتن، کتبتو، کتبنا۔ لکھا اس ایک مرد نے، لکھا ان دو مردوں نے، لکھا ان سب مردوں نے۔ لکھا آپ ایک مرد نے، لکھا آپ دو مردوں نے، لکھا آپ سب مردوں نے۔ لکھا میں ایک مرد نے، لکھا ہم سب مردوں نے۔ لکھا اس ایک عورت نے، لکھا ان دو عورتوں نے، لکھا ان سب عورتوں نے۔ لکھا آپ ایک عورت نے، لکھا آپ دو عورتوں نے، لکھا آپ سب عورتوں نے۔ لکھا میں ایک عورت نے، لکھا ہم سب عورتوں نے۔ تو یہ پورا گردان ہے، ہم نے آپ کو ترجمے کے ساتھ بتایا ہے۔ اس کو یہ جو ٹکڑا ہے اس ویڈیو کا، اس کو آپ بار بار سنیں تاکہ آپ کی ذہن نشین ہو جائے، اور اس کو کاپی میں بھی لکھیں۔ انشاءاللہ آنے والے اسباق میں ہم بار بار آپ کے سامنے پڑھیں گے تاکہ آپ کو یہ اچھی طرح یاد ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔